الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز طلباء کرام، اور ہماری آج کی اس مجلس میں ڈاکٹر صاحبان تشریف لائے ہیں، سب کی ہم تمام احباب کی دل و جان سے مشکور ہیں۔ اور آج بڑی خوشی ہوئی کہ تمام طلباء کرام نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس بزم میں قیام پاکستان اور مقصد اس کا کیا تھا قیام کا، اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ حضرات گرامی، قوم وہی قوم کہلاتی ہے، اسی قوم کو آپ قوم کہہ سکتے ہیں جو اپنے ماضی سے وابستہ ہو، جو اپنے ماضی کو یاد رکھے۔ جو قوم اپنے ماضی کو بھول بیٹھے اس قوم کی نبضیں خاموش ہو جاتی ہیں، اور جس قوم کی نبضیں خاموش ہو جائیں وہ قوم مر جاتی ہے۔ پھر یہ قوم کسی دوسری قوم کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ ایک قوم کا کسی دوسری قوم کی صورت میں جلوہ گر ہونا حقیقت میں اس کے لیے موت ہے۔ حضرات گرامی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، مشرکین مکہ اور اس وقت کے جتنے نظامہائے زندگی تھے ان سب سے برے نظاموں سے نکال کر مسلمانوں کو اسلام کے عدل پر لایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں کہ رب العالمین نے من جور الادیان الی عدل الاسلام، کہ ادیان کے ظلم سے نکال کر ہمیں اسلام کے عدل پر لایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ظلم تھا، مسلمانوں کے پاس 1 انچ زمین نہ تھی، لیکن جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے 9 لاکھ مربع زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 لاکھ مربع زمین چھوڑ کر گئے۔ حضرت عمر فاروق 22 لاکھ، حضرت عثمان غنی 35 لاکھ، اور حضرت علی المرتضیٰ 38 لاکھ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ 64 لاکھ مربع سرزمین چھوڑ کر گئے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں خلفائے راشدین نے 30 سالہ حکومت کی، بنو امیہ نے 100 سال حکومت کی، بنو عباس نے 500 سال حکومت کی۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ بنو امیہ کے دور میں ہندوستان میں اسلام آیا، محمد بن قاسم یہاں سندھ کے راستے سے تشریف لائے، اسے باب الاسلام کہتے ہیں۔ اور میں مختصراً عرض کروں، جس دن اسلام ہندوستان میں آیا اور جس دن اسلامی نظام ہندوستان میں داخل ہوا، مسلمان اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنے نظام زندگی کو لائے اور اپنی زبان لائے۔ مسلمان یہاں 25% تھے، لیکن 850 سال حکومت کی، اپنی زبان فارسی لائے، اپنا اسلامی کلچر لائے، اسلام کا عدل والا قانون لاگو کیا۔ پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایک کیس بھی آپ کو نہیں ملتا کہ کسی ہندو کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ یہ تو انصاف کا عالم تھا۔ ایک آدمی کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کسی کو کہا ہو کہ جبراً اسلام قبول کرو۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں، ہندوستان میں ہندوؤں کو جب اقتدار ملا تو مسلمانوں پر کیا ظلم انہوں نے کیا، خود ہندو اس کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی تو ہندوستان کو دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب برطانیہ سے خفیہ جب یہاں کا سروے ہوا تو جو آدمی انہوں نے بھیجا واپس جا کر اس نے کہا کہ دنیا کا نقشہ سامنے رکھا اور ہندوستان کی سرزمین کے نقشے پر وہ لاٹھی رکھ کے کہا کہ اسے ہر قیمت لینا چاہیے، یہ پوری دنیا میں سونے کی چڑیا ہے۔ تعمیر، ترقی، اخلاقیات اور ہر اعتبار سے ہندوستان پوری دنیا میں بام عروج پر تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں تجارت کے نام سے داخل ہوئی
اور یہ جو انگریز آج دنیا میں کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، ہم تمام مذاہب کا احترام رکھتے ہیں، یہ ڈاکو بن کر ہندوستان میں داخل ہوئے، یہاں کا امن تباہ کیا، یہاں ظلم و ستم کیا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا یہاں کے ہندوؤں نے، سکھوں نے، مسلمانوں نے مل کر انگریز کو یہاں سے، اس دیش سے نکالا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا الحمدللہ قیام پاکستان وجود میں آیا، اور آج بڑی خوشی ہوئی ہمارے طلباء نے اپنے جو اس پاکستان کے بانیان ہیں، جہاں علامہ اقبال مرحوم، قائد اعظم محمد علی جناح، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، ان حضرات کے تذکرے ہوئے، کچھ رہ گئے کچھ کے کر لیے۔ خوشی ہوئی کہ ہمارے طلباء کے ذہن میں قیام پاکستان کے مقاصد وہ پیغام آج بھی تازہ ہے۔ الحمدللہ مدارس کے اندر بھی قیام پاکستان کے حوالے سے 14 اگست کی تقریبات ہوتی ہیں۔ الحمدللہ علماء کرام، پاکستان کا دینی طبقہ جو ہے اور اس ملک میں مذہب سے محبت کرنے والے، پاکستان سے محبت کرنے میں کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک سے اول دستہ کے سپاہی بن کے کھڑے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ پاکستان کو اور اسلام کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست اور اسلام آپس میں لازم ملزوم ہے، سیاست اور مذہب کو آپس میں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے یہ سوال، یہ کویسچن، یہ پیغام، یہ بیانیہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سمجھایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر